امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات جاری ہے، مگر خبر رسال ادارے رائٹرز نے اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے خبر شائع کی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم نے فون کر کے قطری وزیر اعظم سے اسرائیلی حملے پر معذرت کی ہے۔ یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ایک ایسے موقع پر آئی ہے جب حال ہی میں قطر پر حملے کے بعد نیتن یاہو سخت ان اپولوجیٹک سٹانس لیتے ہوئے دکھائی دیے، بلکہ بار بار ہم نے دیکھا کہ جدھر ایک طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے کہ یہ آج کے بعد نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ پیرلل نیتن یاہو یہ واضح کرتے رہے کہ جدھر بھی حماس رہنماؤں کے حوالے سے انٹیلیجنس ملے گی اسرائیل حملہ کرے گا۔ اس کے اندر نہ صرف 9/11 کا پیرلل ڈرا کیا نیتن یاہو نے، بلکہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کا ٹارگٹ کرنا، پاکستان کی سرزمین کا، اس کے اوپر بھی بار بار حوالہ دیا گیا۔ اور آج پہلی بار دو اہم ترین رہنماؤں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات کے دوران نیتن یاہو نے ذرائع کے مطابق جو خبر دی جا رہی ہے قطر کو فون کر کے معذرت کی ہے، جبکہ ابھی ایز وی سپیک صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو سے متعلق ابھی کوئی واضح ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، البتہ اسرائیل کے بدنام اور نسل پرست وزیر خزانہ بزالیل سموٹریچ نے ایک پوسٹ میں ریڈ لائنز کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج مصر کی سرحد کے قریب واقع فیلاڈیلفیا کوریڈور پر قبضے کے علاوہ غزہ پر مستقل بنیادوں پر رہے گی۔ فلسطینی اتھارٹی کو غزہ کا انتظامی کنٹرول نہیں دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات میں فلسطینی ریاست کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، اور اگر ملاقات ہوئی جو کہ ہو رہی ہے تو فلسطینی ریاست کے خیال کو زیر بحث بھی نہیں لایا جائے گا۔ ساتھ ہی بزالیل سموٹریچ نے غزہ میں قطر کے کردار کی بھی مخالفت کی ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہہ ڈالا ہے کہ جسے غزہ سے جانا ہے وہ چلا جائے، مگر اسرائیل اس وقت تک غزہ میں رہے گا کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا، چاہے وہ زمین کے اوپر موجود ہو یا پھر زیر زمین۔ ناظرین، اسی طرح نیتن یاہو کے انتہا پسند نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن غیر نے نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے ایکس پوسٹ پر بیفور دس میٹنگ واضح طور پر لکھا، مسٹر پرائم منسٹر، آپ کے پاس حماس کو فیصلہ کن شکست دیے بغیر جنگ بندی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بن غیر اور بزالیل سموٹریچ کی جماعتوں کے پاس اسرائیلی پارلیمنٹ میں 13 نشستیں ہیں ناظرین، اور اگر یہ دونوں نیتن یاہو کے خلاف ہو گئے یا اپنی سپورٹ وڈرا کر لی تو نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ سادہ الفاظ میں یہ دونوں لوگ نیتن یاہو کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ہیریٹس ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے منصوبے سے متعلق لکھ رہا ہے کہ ریموٹ گورننس کا یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جس میں فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی نہیں۔ یہ منصوبہ اسرائیل اور ٹونی بلیئر کی سربراہی میں قائم ایک تنظیم نے مل کر بنایا ہے۔ منصوبے میں ٹونی بلیئر کو ایک نئی قائم ہونے والی غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کا سربراہ بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ جو حماس کے خاتمے کے بعد غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیل اخبار ہیریٹس کے مطابق اس اتھارٹی کے پاس طاقت کا مکمل ڈھانچہ موجود ہے کہ جس میں اعلیٰ بین الاقوامی سفارتکاروں اور پھر کاروباری شخصیات کو بھی سب سے اوپر ایڈ کیا گیا ہے، اور فلسطینیوں کو سب سے نچلی سطح پر رکھا گیا ہے تاکہ وہ زمینی سطح پر انتظام سنبھالیں۔ غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کا بین الاقوامی بورڈ ابتدا میں مصر یا پھر غزہ کے باہر کسی قریبی جگہ پر قائم ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے زمینی صورتحال کو افراتفری کا شکار کر دیا ہے۔ ناظرین، اس بورڈ میں ایک اقوام متحدہ کا عہدیدار، معروف مصری کاروباری افراد اور مسلم اراکین شامل ہو سکتے ہیں، آل فار کریڈیبلٹی کہ اس کی ساکھ قائم کی جا سکے۔ اس اتھارٹی کے پاس ایک ایگزیکٹو سیکریٹریٹ بھی ہوگا کہ جس کے ماتحت 5 کمشنرز کام کریں گے تاکہ انسانی امور، تعمیر نو، قانون سازی، سیکیورٹی نگرانی، فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ تعاون کی نگرانی بھی کی جا سکے۔